أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور اذ جب قال کہا رب کا تیرے رب نے لل کے لیے واسطے ملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی میں الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ قالو انہوں نے کہا کیا تجعلو تم بناؤ گے فیہا اس میں کیا تو بنائے گا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں یعنی زمین میں ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم سبح تسبیح بیان کرتے ہیں بھی ساتھ حمد تعریف کا تیری اور ہم قدسو پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے قال فرمایا انی بے شک میں عالم میں زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے تم علم رکھتے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ملائکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے اور اس کی تحمید، تقدیس، تعریف، حمد، ثنا، پاکی بیان کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی بھی حکم سے کبھی بھی سرتابی نہیں کرتے. خلیفتن سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، ایک کے بعد ایک.
خلف پیچھے بعد میں آنے والی، خلیفہ بعد میں آنے والی، جانشین۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا، یعنی اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور فرشتوں کا اس بات پہ اعتراض کرنا یہ کوئی حسد کا باعث نہیں ہے، یا یہ اعتراض کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ہے کہ اے رب تعالیٰ، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں بھلا کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا وجہ ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت کریں تو ہم ہیں نا، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری پاکی بیان کریں گے، اور ہم سے تو وہ خطرات بھی متوقع نہیں ہیں جو اس نئی مخلوق سے توقع کی جا سکتی ہے۔ نہ ہم خون خرابہ کرتے ہیں، نہ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، نہ ہم حکم عدولی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ مصلحت جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین، زاہد لوگ، زہداء، زہاد اور بہت سارے نیکوکار ہوں گے، عابد ہوں گے، عبادت کرنے والے اور زہد کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ تو آدم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے، یعنی آدم کی اولاد کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اس کا اندازہ انہوں نے اسلامی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی، یوں وہ کلام میں حذف یعنی مانتے ہیں اس کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ یفعل کذا و کذا۔ مراد کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات جیسے زمین پہ رہتے تھے اور فتنہ برپا کرتے تھے، فساد کرتے تھے، خون گری کرتے تھے، قتل و غارت گری مچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو فرشتوں نے اس رائے کا اظہار کیا جتنا ان کا علم تھا، اور بس رائے دے کر یہ نہیں کہا کہ اب ہماری ہی رائے کو مقدم جانا جائے یا ہر حال میں مانا جائے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ایک نئی سٹوری سمجھانے جا رہے ہیں، سٹوری کے ذریعے آدم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینے سے متعلق، تعظیم و تکریم دینے سے متعلق کہ کس وجہ سے بڑائی اور فضیلت ملی فرشتوں کے اوپر بھی، وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔